बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुँचते रहे। खबर एक पिंडी से है और फिर सुहेल आफरीदी के हाई अलर्ट होने के हवाले से, और कल मंडे है। अब चूंकि 27वीं तरमीम पिछले हफ्ते में हो गई, उसके बाद वीकेंड आ गया, फिर ये खबर आ गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कराची जा रहे हैं, वहां पे पहला खिताब करेंगे। फिर लाहौर से खबर है कि जुमेरात को जो लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है उनका जनरल हाउस जो इजलास है वो बुलाया जाएगा। अब पिंडी से क्या खबर है? पिंडी से खबरें दो हैं और दो सहाफियों ने मुख्तलिफ ने दावा किया। नंबर 1 जाहिद गिशकोरी ने दावा किया, फिर डॉन से वाबस्ता बड़े अच्छे सहाफी बाकिर सज्जाद साहब जो हैं उन्होंने खबर का दावा किया है। ये वही है जिन्होंने फौज की तैनाती के हवाले से भी मशरक़ वस्ता में खबर दी थी। खबर यह है कि जो फैज़ हमीद हैं जिनके हवाले से बताया जा रहा था कि उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, उस कोर्ट मार्शल के हवाले से खबर आई है कि उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है। हमारी इत्तलात ये थी, जो मेरे पास चीज़ें थी, कि शायद अभी कुछ अरसा चलेगा। एक लंबी फहरिस्त देने का इरादा रखते हैं मियां अली इशफाक जो उनके वकील थे जनरल फैज़ हमीद के, लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े नाम समझे जा रहे थे वो शायद उनके लिए गवाही देने नहीं आए। हमारे पास ये भी इत्तलात थी कि मियां अली इशफाक या उनके जो टीम है या जिस तरह फैज़ हमीद है कि शायद वो जनरल बाजवा का नाम भी देंगे, वो इमरान खान का नाम भी देंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाई। इत्तलात के मुताबिक अब जो है वो ट्रायल मुकम्मल हो गया है। और मैं ज़रा दोनों सहाफ़ियों के हवाले से आपको बता देता हूं तो ज़रा आपके पास मालूमात और क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। ये तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है जब जनरल फैज़ हमीद को फ़ौज ने अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद बताया गया कि उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। 457 दिन के हवाले से अभी तक की इत्तलात हैं। अब बाकिर सज्जाद साहब ने अब से थोड़ी देर पहले ये जो तफसीलात हैं वो दी। उन्होंने 8:54 मिनट में बताया, द ट्रायल ऑफ फॉर्मर ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद बाय Field General Court Martial ended a couple of days ago, while verdict is expected in weeks. But the blistering speed on the final day suggests it could come any time. Whispers in the wind are that it's 14-year jail term. चूंकि साल से ज्यादा का मतलब था कि टाइम लगेगा, लेकिन उनके मुताबिक जिस तरीके से आखिरी दिनों के अंदर और खासकर फाइनल डे के ऊपर जिस तरह चीजें स्पीड के साथ हुई हैं, तो अब ये किसी भी वक्त आ सकता है। और इस वक्त बहुत सारे लोगों की राय ये है कि उनको 14 साल की सजा होगी। और मेरा ख्याल है ये फौज का अंदरूनी मामला है। फौज पहले भी बहुत सारे लोगों का कोर्ट मार्शल करती है, उनको सजाएं दी जाती हैं। ये इमरान खान के दौर में भी हुआ, अभी भी हो रहा है। तहरीक इंसाफ तो कहती रही है कि हमारा, जिस तरह इमरान खान कहते हैं, मेरा क्या लेना देना है फौज का अंदरूनी मामला। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में जनाब अमीनुद्दीन खान साहब को जो आला कौमी खिदमात के बदले में एक और अहम कौमी फरीजा सर अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई है, वो ये था कि वो अब आइन की तशरीह किया करेंगे और वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर लगाया गया। आपको याद होगा कि आईनी बेंच जिसको 1 साल जिम्मेदारी मिली रही, उसके सामने केस आया था कि सिविलियंस का जो ट्रायल है फौजी अदालतों के अंदर, उन्होंने अलाउ कर दिया। उसके साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि आप जो है 45 दिन के अंदर इन लोगों को हाई कोर्ट में अपील जो है देने का हक देंगे, लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन हुकूमत ने उसको बॉदर ही नहीं किया और उन्होंने पूछा भी नहीं है, क्योंकि अब ये कैसा मामला है जो आने वाले दिनों के अंदर आपको हेडलाइंस में मिलेगा। मैं आपको इसलिए आज बता रहा हूं, वजह यह है कि ये 7 मई 2025 यानी इस साल 2025 के अंदर ही ये उन्होंने फैसला जारी किया था और 45 दिन के हवाले से कहा था। फिर इसी साल 22 सितंबर के अंदर उन्होंने तफसीली फैसला जारी किया और एक बार फिर उन्होंने कहा कि चलिए आप सितंबर से नहीं करना चाहते भाई, अभी कर लो। तो आज अगर सितंबर से भी काउंट करें तो वो भी टाइम गुजर गया है। इस दौरान उन्होंने 27वीं तरमीम कर ली। इस दौरान उन्होंने फील्ड मार्शल के हवाले से या एयरफोर्स के हवाले से सारी जो लेजिस्लेशन करनी थी वो कर ली है, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में अपील का हक नहीं दिया। और खैर, जजों को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और जजों को जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब इस सिलसिले में कहा जा रहा है, अगर आप डॉट्स मिलाएंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फैज़ हमीद वाला मैटर है, इसको सिंपल ना लिया जाए।
ہو سکتا ہے کہ فیلڈ جب ان کا یہ کورٹ مارشل والی خبر آئے تو اس میں کہیں عمران خان کا یا کسی اور حوالے سے ہو، تو چونکہ پھر کیا ہوگا کہ عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور ہوا تو پھر آپ ہائی کورٹ تو نہیں کر سکتے۔ اب موجودہ جو قانون ہے اس کے مطابق کیا ہوگا کہ آپ کو سزا ہو جائے تو آپ آرمی چیف کے پاس اپیل کریں گے۔ تو یہ ایک سینیریو ہے جو آنے والے دنوں کے اندر ہمارے سامنے بنتا ہوا دکھائی دے رہا اور بن بھی سکتا ہے۔ اور آج ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ فیلڈ مارشل نے آج چونکہ ایوان صدر کے اندر تقریب تھی اردن کے شاہ عبداللہ کے حوالے سے، تو وہاں پہ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی ہے، اور فیلڈ مارشل نے کہا جی اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہوں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا تھا۔ پھر کہا کہ جب مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ دشمن پر اس کی پھینکی مٹی کو بھی میزائل بنا دیتا ہے۔ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سر بلند کیا، یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے۔ جنگ میں جذبہ ایمانی سے فتح ملی، اللہ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں فتح دلائی۔ اس کے علاوہ جیو نیوز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے صالح ظافر، غالباً وہ اس موقع پہ موجود تھے۔ ان کا جی وہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اللہ کی فوج ہے، اور ہمارے جو سپاہی ہیں وہ اللہ کے نام کے اوپر لڑتے ہیں۔ تو یہ اوورال ہے۔ اس سے ہٹ کے جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے آج گفتگو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ 9 مئی مردان کیس پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ ان کا اپنا انتخاب ہو رہا تھا تو اطلاع تھی کہ تحریک انصاف کے کچھ ایم پیز کو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ جو کیس ہے 9 مئی کا، یہ مردان میں ہے، اور جو صوبے کی صوبائی کابینہ ہے اس نے اس کیس سے دستبردار ہونے کا اعلان کر رکھا ہے، اس کی منظوری دے رکھی ہے، لیکن اب پنجاب رجمنٹ کی طرف سے یعنی وفاقی حکومت کے وکیل نے عدالت میں اپنا وکالت نامہ جمع کرا دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صوبائی حکومت جو مرضی کہتی رہے، وفاق اس کیس کو پرسو کرے گا، اور وفاق اس میں پرسو کرے گا تو جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں جس میں ظاہر شاہ ہیں، عبدالسلام ہیں، افتخار مشوانی ہیں، اور ایک MNA جو مجاہد علی ہیں وہ بھی اس مقدمے کے اندر نامزد ہیں۔ اگر وہ نامزد ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آنے والے دنوں کے اندر وفاق کہے گا کہ ہم 9 مئی کو پرسو کریں گے، صوبہ کہے گا کہ دیکھو بھائی ہماری کابینہ کہہ چکی ہے تو ہم اس کو پرسو نہیں کریں گے۔ تو اس کے اوپر بھی آنے والے دنوں کے اندر آپ کو ایک تنازع ملے گا۔ اور پھر آج ایون سہیل آفریدی بولے بھی، انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں ایسی قانون سازی نہیں ہوگی جس سے کسی کو استثناء حاصل ہو، ایسا دروازہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ یہاں ظلم کرے اور اس کا احتساب نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وفاق اپنی ذمہ داری نبھائے، خیبر پختونخوا کے ساتھ جو سوتیلی ماں والا سلوک ہے وہ نہ کیا جائے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو فوجی آپریشن کا ناسور ہے وہ پچھلے 15 سے 20 سالوں سے ہمارے سروں پہ ہے، اور اس ناسور کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو قبائلی اضلاع ہیں اور مالاکنڈ ریجن ہے وہ لوگ پشاور آ گئے ہیں، اور پشاور کو اٹھانا بہت ذمہ داری ہے۔ یہ ہوگی ایک طرف۔ اب کل منڈے ہے، کمنگ ویک بہت سرپرائزنگ ہو سکتا ہے، چونکہ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کا بھی آ گئی کاز لسٹ، آ گئی سپریم کورٹ کی کاز لسٹ بھی آ گئی۔ اپوزیشن نے اعلان کر رکھا ہے کہ منڈے سے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کل تحریک انصاف یا اپوزیشن کے اوورال جو MNAs ہیں اور جو سینیٹرز ہیں وہ 27ویں ترمیم کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک احتجاجی ایک ریلی نکالیں گے یا واک کریں گے۔ ان سے ہٹ کے پھر یہ خبر ہے لاہور سے کہ لاہور میں جی اپوزیشن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ پنجاب اسمبلی سے شروع کریں اور آپ ہائی کورٹ جائیں۔ تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کل دن 1:30 بجے یا 2 بجے جو اپوزیشن ہے وہ پنجاب اسمبلی سے نکلے گی اور وہ ہائی کورٹ جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اب یہ ہلکی جس کو موسیقی کے اوپر کہنا چاہیے اپوزیشن آغاز کر رہی ہے، لیکن کیا اس آغاز کے ساتھ وہ اس کو ایک مومنٹم بلڈ کر کے ایک فل فلیج تحریک میں شفٹ کر پائیں گے اور سڑکیں گرم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، یا پھر ہم اس کو جو ہے وہ ایک معمول کی کارروائی سمجھیں کہ جس طرح آپ گو ود دی فلو والی صورتحال ہے کہ بھائی ایک چیزیں ہوئیں، پریس کانفرنس ہو گئی، رد عمل ہو گیا تو ذرا ٹی وی کے اوپر یا لوگوں کے سامنے فیس سیونگ کے لیے آپ نے یہ کر لیا، لیکن عملاً کیا ایک ایسی تحریک جس سے حکومت کو یا طاقتور حلقوں کو یا جن ترامیم کی عدلیہ کو فکس کیا ان کے حوالے سے کوئی چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اصل بات یہ ہے، اور یہ چیلنج ہوگا وکلاء کا، یہ چیلنج ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کا۔ لیکن ہاں جس طرح سے استعفوں والی بات ہوئی، اب کیا منڈے
کو کل مزید استعفے آئیں گے؟ جی بالکل اس کا امکان موجود ہے. اگر استعفے آئیں اور استعفوں سے مومنٹم بنے گا اور پھر جو ججز ہیں وہ گھر بیٹھنے کی بجائے بارز کا رخ کریں اور پولیٹیکل پارٹی سڑکوں کے اوپر ایکٹیویٹی شروع کریں, تو پھر ہم اس بات سے بالکل ایزیوم کر سکتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں کے اندر پاکستان کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ اس سے یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اگلے کیا 15 دن میں ایسا ہوگا, نہیں, یہ ٹائم لگ سکتا ہے, اس میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں, اس میں شاید آپ کو مومنٹم بلڈ کرتے کرتے 1 سال لگ جائے. ہاں, اس دوران کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے, کوئی ایسی ہیپننگ ہو جائے جو آپ کے لیے سپورٹیو ہو جائے تو وہ آپ کے لیے غیبی مدد تصور کی جاتی ہے, شاید اس سے بھی کوئی بہت بڑا فرق پڑے. لیکن سب سے پہلا امتحان آپ کا ہوگا کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر کے کسی جوش جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.